السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو ارلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے چائنا سے فیوچر میں حاصل کردہ L-15 جیٹ ٹرینرز کے بارے میں۔ فرینڈز، حال ہی میں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ہانگڈو ایئرکرافٹ انڈسٹریز کارپوریشن سے ان نون نمبر میں پاکستان ایئر فورس کے لیے جیٹ ٹرینر ایئرکرافٹ کی پروکیورمنٹ کے نیگوشیشنز آلموسٹ لاسٹ اسٹیج میں کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس اپنے پائلٹس کی بیسک ٹریننگ کے لیے چائنا کے ساتھ کو ڈیولپ کیے گئے سپر مشاق جیسے بیسک ٹرینرز، جبکہ انٹرمیڈیٹ ٹریننگ کے لیے چائنا سے حاصل کردہ K-8 قراقرم جیسے انٹرمیڈیٹ ٹرینرز کو یوز کیا جا رہا تھا۔ ویسے تو فرینڈز، پاکستان ایئر فورس میں F-16 بلاک 52 کی انڈکشن کے بعد ہی پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایک ایڈوانس جیٹ ٹرینر کی انڈکشن کا پلان کیا جا چکا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کو ان ایڈوانس جیٹ ٹرینرز کی سلیکشن میں 8 سال کا کثیر وقت اسی لیے لگا کیونکہ پاکستان کی اکنومیکل سچویشن کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہی، اور دوسرا پاکستان ایئر فورس خود F-17 بلاک 2 اور بلاک 3 کی ڈیولپمنٹ پہ کافی فنڈز خرچ کر چکا تھا۔ لیکن اب F-17 بلاک 2 اور بلاک 3 کی کمپلیشن اور J-10C جیسے ایڈوانس فائٹر جیٹس کی انڈکشن کے بعد پاکستان ایئر فورس کو اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ان فائٹر جیٹس پر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی وجہ سے فائنلی پاکستان ایئر فورس کی طرف سے چائنا سے ان L-15 جیٹ ٹرینرز کی پروکیورمنٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ فرینڈز پاسٹ میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس ایک انٹرمیڈیٹ K-8 قراقرم جیسے جیٹ ٹرینر پر ٹریننگ حاصل کر کے F-16 فائٹنگ فیلکن اور F-17 کے ٹوئن سیٹر ورژنز پر مزید ایڈوانس ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ ان فائٹر جیٹس پر پائلٹس کی ٹریننگ کے بدولت نہ صرف پاکستان ایئر فورس کی اوورآل ٹریننگ کوسٹ میں بھی اضافہ ہوتا تھا، بلکہ ان فائٹر جیٹس پر ٹریننگ سورٹیز کے دوران ایئر فریم پر پڑنے والے پریشر کی بدولت نہ صرف ان کے ایئر فریم کے فلائنگ آورز بھی کم ہوتے تھے، بلکہ ان کی مینٹیننس کوسٹ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ فرینڈز، یہ L-15 ایڈوانس جیٹ ٹرینرز پاکستان ایئر فورس کے روکی پائلٹس کو پاسٹ میں جو ٹیکنالوجیز اور سہولیات مہیا نہیں تھی، وہ بھی پاکستان ایئر فورس کے روکی پائلٹس کو اب مہیا کرے گا۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود سپر مشاق اور K-8 قراقرم جیسے ٹرینر ایئرکرافٹ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو صرف بیسک فلائٹ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ ایئر وارفیئر کی کیپیبلٹیز ٹرین کرنے کی صلاحیت دیتے تھے، جبکہ یہ K-8 قراقرم اور سپر مشاق ٹرینر ایئرکرافٹ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو نیکسٹ جنریشن کے ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرے راڈارز، الیکٹرانک وارفیئر جیمنگ اور ٹارگیٹنگ پورٹس کی ٹریننگ بھی فراہم نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اب ان L-15 ایڈوانس جیٹ ٹرینرز کی انڈکشن سے پاکستان ایئر فورس میں آنے والے فیوچر پائلٹس کو ایڈوانس ٹریننگ جیسا کہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرے راڈارز، الیکٹرانک وارفیئر جیمنگ اور ٹارگیٹنگ پورٹس کی ٹریننگ بھی انہی جیٹ ٹرینرز کے تھرو دی جا سکے گی۔ لیکن اب ان L-15 ایڈوانس جیٹ ٹرینرز کی انڈکشن سے نہ صرف پاکستان ایئر فورس کی اوورآل ٹریننگ کوسٹ تو کم ہوگی ہی، بلکہ پہلے سے کم ٹائم میں پاکستان ایئر فورس اپنے پائلٹس کو ایڈوانس ٹریننگ سے گزارتے ہوئے ایز اے ایکسپیرینس پائلٹس F-16 فائٹنگ فیلکن جیسے فائٹر جیٹس اور J-10C جیسے فائٹر جیٹس پر بھی ٹرانسفر کر سکے گی۔ ان L-15 ایڈوانس جیٹ ٹرینرز پر پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نہ صرف فیوچر ایئر وارفیئر کی ٹیکنکس اور ٹریننگ سیکھ پائیں گے، بلکہ پاکستان ایئر فورس ان L-15 ایڈوانس جیٹ ٹرینرز کو ضرورت پڑنے پر لائٹ کامبیٹ ایئرکرافٹ کے طور پر بھی یوز کر پائے گی۔ فرینڈز، یہاں پر ان L-15 ایڈوانس جیٹ ٹرینرز کو کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر لائٹ کامبیٹ ایئرکرافٹ کے طور پر بھی یوز کرنے کی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے۔ یہاں پر ان جیٹ ٹرینر ایئرکرافٹ کے لائٹ کامبیٹ ایئرکرافٹ کے رول میں 9 ہارڈ پوائنٹس پر مشتمل 3500 کلوگرام کے مکس آف PL-8 اور SD-10 جیسے شارٹ ٹو لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ ساتھ LS-6 جیسے گائیڈڈ بامز بھی کیری کیے جا سکتے ہیں۔ باقی یہ جیٹ ٹرینر ایئرکرافٹ اپنی میکسیمم ٹاپ اسپیڈ میں
माक 1.4 जैसी मैक्सिमम स्पीड्स भी अचीव करने की काबिलियत रखते हैं। मज़ीद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इन L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स को न सिर्फ चाइनीज़ एयर फोर्स बल्कि चाइनीज़ नेवी भी अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी यूज़ करती आ रही है, जबकि फ़ॉरेन कस्टमर्स में ज़ैम्बिया और हाल ही में यूएई और नाइजीरिया की तरफ से भी इन L-15 जेट ट्रेनर्स को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। मज़ीद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि यूएई की तरफ से जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के टेंडर में इन L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स के मुकाबले में अमेरिकन, यूरोपियन और रशियन एयरक्राफ्ट को परखने के बाद फाइनली चाइनीज़ L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स को सेलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स में अभी तक कोई भी चाइनीज़ फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स में नहीं शुमार किया गया। इसके बावजूद यूएई एयरफोर्स की तरफ से इन L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स को चाइना से प्रोक्योर किया जा रहा है। मज़ीद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि यूएई एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस से हासिल करदा 72 राफेल फाइटर जेट्स पर जो यूएई एयरफोर्स की तरफ से पायलट्स को फ्लाई करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये पायलट्स भी L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स पर एडवांस ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इन राफेल फाइटर जेट्स को फ्लाई करने के काबिल बनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर यूएई की तरफ से इस एग्जाम्पल को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मौजूदा JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जैसे फाइटर जेट्स के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन की फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए ये L-15 एडवांस जेट ट्रेनर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की नए पायलट्स की पीढ़ी को बेहतर तौर पर और एडवांस ट्रेनिंग देते हुए ट्रेन करने की भरपूर काबिलियत रखेगा। फ्रेंड्स मैंने अपनी प्रीवियस कई वीडियोस में देखा है कि हमारे कई दोस्त हमारे चैनल की वीडियोस को रेगुलरली फॉलो तो करते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसे दोस्तों को गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूला करें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पर हम अपनी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।